بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الفطر کے دن واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پاکستان کے بہت ہی بڑے نامور اداکار، اینکر، کامیڈین معین اختر نے تبلیغی جماعت کے چند ساتھیوں سے اپنا انتہائی دل خراش واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعہ بیان کرتے معین اختر بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لاہور کے ایک محلہ نواز چوک میں ایک ڈرامے کی شوٹنگ کر رہے تھے۔ اس ڈرامے میں میرے ساتھ دیگر ایکٹر، ایکٹریس اور ڈائریکٹر رضا پاشا بھی تھے۔ ہم روز کی طرح اپنا روٹین ورک کر رہے تھے۔ ہم میں سے اکثر ایکٹرز کا روزہ تھا۔ عصر کی اذان ہوئی تو سبھی اداکار اور ڈائریکٹر وہاں کی قریب ترین حمیدہ مسجد میں نماز ادا کرنے چلے گئے، جبکہ سیٹ پر بھی چند لوگ باقی بچ گئے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد باقی سارے ایکٹرز مسجد سے فوری نکل کر سیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ میں نے بھی اپنی نماز ادا کی اور اس کے بعد مسجد سے نکلا تو میں گلی بھول گیا کہ میں نے کون سی گلی جانا تھا۔ خیر میں دوسری گلی میں اندر چلا گیا اور میں اسی کشمکش میں تھا کہ شاید یہ وہ گلی نہیں ہے جس سے میں اس مسجد میں آیا تھا۔ مجھے پریشانی نہیں تھی۔ میں نے سوچا گلی کی نکر سے کسی سے پوچھ لوں گا کہ نواز چوک میں جانا ہے۔ تو آگے کچھ سوچ بچار کرتے ہوئے گزرے جا رہا تھا کہ ایک گھر سے اچانک مجھے ایک بچے کے رونے کی دردناک آواز آئی۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر کے دروازے پر دستک دینی پڑی اور مجھے اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ وہ لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ تھا، اسے میں کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا کہ آخر یہ 12 سالہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ایک لڑکے کو زور سے ڈنڈے کے ساتھ مار رہی ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی رو رہی ہے۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا، بیٹی کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب بھی ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور مجھے ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا اور بڑی مشکل اور مشقت کے بعد میں اپنے اس چھوٹے بھائی کی تعلیم کا خرچ اٹھاتی ہوں۔ اس کی پڑھائی کا بہت زیادہ مشکل اور تکلیف سے خرچ اٹھاتی ہوں، چونکہ میں اسے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی ہوں تاکہ یہ اچھا پڑھ لکھ کر کسی اچھی نوکری پر لگ سکے اور ہم دونوں بہن بھائیوں کی زندگی پرسکون ہو جائے۔ کیونکہ میرے ماں باپ کے گزرنے کے بعد میری ساری امیدیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں اور یہ کم وقت سکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ اپنی سکول کی وردی گندی کر لیتا ہے، کیونکہ میں اسے ہر روز سکول میں چھوڑنے یا لینے نہیں جا سکتی اور مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے وقت پر جانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر کام کروں گی تو کچھ پیسے کما کر ہم دونوں اپنے پیٹ بھر لیتے ہیں اور اس کی تعلیم کا پہیہ بھی چل جاتا ہے۔ میں نے بچے اور اس کی بہن کو تھوڑا سمجھایا کہ ابھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ معین اختر کہتے ہیں کہ میں یہ ساری باتیں بڑی حیرانگی سے سنتا رہا اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی مجھے نہیں جانتی کہ میں ایک اداکار ہوں تو میں نے بھی اسے کچھ محسوس نہ کرایا اور اس وقت میری جیب میں جتنے پیسے تھے میں نے وہ اس لڑکی کو دے دیے اور اسے سمجھایا کہ بیٹی تمہارا یہ چھوٹا بھائی ہے، تم دونوں ایک دوسرے کی دنیا ہو، پیار سے سمجھایا کرو، ڈنڈے سے بچے کو نہیں مارتے ورنہ بچے ضدی ہو جاتے ہیں۔ اور بچے کے سر پر پیار دے کر جو ہی واپس پلٹنے لگا تو دیکھا کہ ڈائریکٹر رضا پاشا کی 4 کالز آ چکی تھیں۔ چونکہ میں نماز ادا کرنے کے وقت فون کو سائلنٹ پہ لگا دیتا ہوں، میں نے انہیں بیک کال کی اور کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ خیریت تھی، آپ کو کافی دیر ہو گئی ہے، تو میں نے انہیں اس ماجرے کے بارے میں بالکل نہیں بتایا اور کہا کہ بس مسجد میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ چند دن گزرنے کے بعد ڈرامے کی شوٹنگ میں ہمیں ایک سین سبزی منڈی میں ریکارڈ کرنا تھا۔ جب ہم نے پورا سیٹ سبزی منڈی کے ایک سائیڈ پر لگا لیا تو ڈائریکٹر نے کہا کہ 2 بجے کے بعد ہم اسی جگہ پر جب سبزی منڈی میں رش کم ہو جائے گا تو ہم اپنے سین جو ہیں وہ ریکارڈ کر لیں گے۔ پہلے والے سین ڈائریکٹر صاحب نے ریکارڈ کر لیا۔ جب منڈی میں رش تھا اچانک میری نظر اسی 12 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ شاید وہ اپنے گھر کے لیے سبزی وغیرہ خریدنے آیا ہوگا، پھر اس کی حرکات کو دیکھ کر مجھے بڑا ہی عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے تو ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی تو وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔
میں یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں اس بچے کا چھپ کر پیچھا کرنے لگا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو اس نے اپنے پاس موجود ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی بوری میں وہ سبزی ڈال لی اور بعد میں وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ آپ یقین کریں، میری آنکھوں سے آنسو ایسے بہنے لگے جیسے کہ یہ میرا اپنا بیٹا ہو اور حالات کا مارا ہو۔ اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے اپنی ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی دھکا دے دیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بچہ دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلدی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا اسکول کا بیگ اٹھایا اور اسکول کی جانب چل دیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس دکاندار سے ساری معلومات لیتا ہوں کہ یہ بچہ تجھے کس چیز کے پیسے دے کر گیا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ پہلے اس کا پیچھا کرنا چاہیے، سو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بچہ اسکول گیا تو تقریباً 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے ٹیچر نے سٹک سے اسے خوب مارا۔ معین اختر کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد مجھے دیکھتے ہی ہکا بکا رہ گیا کہ آپ اور یہاں۔ میں نے انہیں علیحدہ بلایا اور ان سے کہا کہ یہاں پر ہم ایک ڈرامے کی شوٹنگ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ میں نے انہیں کچھ نہ کہا۔ پھر وہ ٹیچر فرمانے لگے کہ سر یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں تاکہ ڈر سے اسکول ٹائم پر آئے، اور کئی بار میں اس کے گھر بھی اطلاع دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے استاد کا موبائل نمبر لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اس کا نمبر اس لیے لیا تھا کہ اس بچے کے جتنے بھی تعلیمی اخراجات ہیں وہ انشاءاللہ میں ادا کر دیا کروں گا، اور اس بچے کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ حسب معمول بچے نے اسکول سے گھر آ کر اپنی بڑی بہن سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ اس دن ڈرامے کی ریکارڈنگ کی، جبکہ بارش کے آنے کی وجہ سے ہمیں اسی جگہ پر 1 دن مزید سٹے کرنا پڑا۔ ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ بقیہ جو سینز ہیں وہ ہم کل شوٹ کریں گے، لیکن نہ جانے کیوں اس بچے کے بارے میں سوچ سوچ کر ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کی اور اپنے سین کا اسکرپٹ وغیرہ دیکھنے لگا۔ تقریباً 8 بجے کا ٹائم ہو گیا ہوگا۔ میں اور باقی تمام ایکٹرز سبزی منڈی میں ہی موجود تھے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اگلے دن پھر مجھے وہی بچہ منڈی میں نظر آیا تو میں حیران ہو گیا اور میں نے سمجھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ میں نے فوراً بچے کے استاد کو کال کر کے درخواست کی کہ فلاں منڈی پر ہر حالت میں پہنچ جانا، اور ساتھ میں یہ گزارش بھی کی کہ اس بچے کی بڑی بہن کو بھی اپنے ساتھ اسی منڈی میں ضرور لائیں۔ ٹیچر نے مجھ سے سوال و جواب کیا، لیکن میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ صرف اس کی بڑی بہن کو لے کر منڈی میں آ جائیں۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ سورج نکلا اور بچے کا سکول جانے کا وقت ہوا، اور بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے نکلا۔ اس ٹیچر نے گھر جا کر اس کی بہن کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں آپ کا بیٹا سکول کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ منہ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں۔ منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا اور بہن بھی۔ میں نے ڈائریکٹر کو کال کر کے اپنے ایک ضروری کام کا کہہ کر 1 گھنٹے کا وقت مانگ لیا۔ پھر ہم تینوں نے منڈی کی 3 مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لیں اور بچے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں لینی پڑیں، اور آخرکار وہ لڑکا اپنی سبزی بیچ کر کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی بہن پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زاروں قطار رو رہی تھی، اور میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی بہن روتے ہوئے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے سکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے، اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈیز سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ
بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر اسکول بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد اسٹک سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا، یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری بہن امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی بہن کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ میں نے مزید پوچھا کہ یہ سوٹ اب گھر لے جا کر بہن کو دو گے؟ جواب نے میرے اور استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا کہ نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا۔ اس بار جب وہ گھر گیا تو بہن نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بچہ حیران ہوا کہ آج بہن نے مجھے نہیں مارا، تو بہن نے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ بہن آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں نا، آپ کے کپڑے خریدنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد جب درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو گھر پہنچتے ہی اس نے بیگ سے سوٹ نکالا۔ ننھے بچے کے ہاتھوں میں سوٹ دیکھ کر بہن کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ معین اختر کہتے ہیں کہ میں نے ٹیچر اور اس بچے کی بہن سے کہا کہ یہ جتنا پڑے گا اس کے سارے تعلیمی اخراجات میں برداشت کروں گا، اور اس لڑکی سے کہا کہ تم اپنی شادی کا بندوبست کرو، تمہاری شادی پر جتنے بھی اخراجات آئیں گے وہ میں برداشت کروں گا۔ معین اختر نے اپنی جیب سے بڑی رقم انہیں ادا کی اور اس بچے اور اس کی بہن کے لیے نئے کپڑے اور جوتے وغیرہ بھی لے دیے۔ خدا را اپنے ارد گرد غریب، یتیموں اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں۔ کیا پتہ کسی غریب یا یتیم کو نوازنے سے اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہی نہ رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس طرح میری زندگی آج ہے، ہمیشہ سے میری زندگی ایسے نہیں تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی کٹھن وقت دیکھا ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میں اپنی زندگی میں اتنا مشکل اور کٹھن وقت نہ دیکھتا تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ کی زندگی میں کسی قسم کی پریشانیاں، مصیبتیں، بے روزگاری ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، ہمت کیجیے، اللہ سے دعا کریں اور انشاءاللہ ایک دن اللہ آپ کی نیا کو کنارے لگا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امیری غریبی خدا کی آزمائش ہے، اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ غریبوں کا سہارا بنے تاکہ دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں۔ مجھے بلوچستان کے ایک تھانہ میں ایک پروگرام میں دعوت دی گئی تو وہاں کے جیلر صاحب نے روح کو تڑپا دینے والا دل خراش قصہ سنایا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو انتہائی توجہ اور جذبات کے ساتھ سنیے۔ مجید احمد جائی رات کے 1 بج رہے تھے اور وہ جاگ رہا تھا۔ جاگنا اس کا مقدر بن گیا تھا۔ نیند اس سے یوں روٹھ چکی تھی جیسے کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے۔ اس کی زندگی کرب سے گزر رہی تھی۔ وہ زندہ تو تھا مگر زندہ نہیں تھا، بس سانس چل رہی تھی۔ جسم بے جان تھا۔ جہاں وہ بیٹھا ہے وہ جیل کی کال کوٹڑی ہے۔ دیواریں وحشت زدہ ہیں، تنہائی کا خوف چار سو ڈسنے کو آتا ہے۔ وہ بے بس ہے، کال کوٹڑی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ باہر سے کوئی اس کو ملنے نہیں آتا۔ جب سے وہ یہاں قید ہے اس کی دنیا ویران سی ہو گئی ہے۔ رشتہ دار، دوست احباب سب بیگانے ہو گئے ہیں۔ دنیا کی رنگینی کھو سی گئی ہے۔ وہ یاس کی تصویر بنا خود کلامی میں مبتلا ہے۔ خود سے سوال کرتا ہے، پھر خود میں گم ہو کر ان سوالوں کے جوابات تلاش کرتا ہے۔ اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، آخر کس جرم کی سزا پائی ہے؟ یہ کال کوٹڑی میرا مقدر کیوں بنی ہے؟ اس کا نام کامران ہے جو اب قاتل کامران ہے۔ اقدام قتل کے کیس میں یہاں قید ہے۔ میری ملاقات چند روز قبل اس سے ہوئی ہے۔ میں یہاں کا جیلر ہوں اور میرے شب و روز ایسے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ معمول کی صبح تھی جب میں ڈیوٹی پر آیا۔ نیلے آسمان پر آزاد پنچھی پرواز میں محو تھے اور میٹھی میٹھی بولیاں سریلے گیت گاتے تھے۔ جیل کی دیواروں کے باہر رونق پھیل چکی تھی۔ یہاں صرف پرندے ہی ہیں جو آزاد تھے اور گیت گاتے تھے۔ گاڑیوں کے ہارن بج رہے تھے، یوں سمجھیں زندگی جاگ اٹھی تھی۔ لیکن ان دیواروں کے اندر مایوسی، اداسی کا موسم تھا، جیسے بہار میں خزاں زبردستی قبضہ جما چکی ہو۔ جیل کی دیواروں کے اس طرف کبھی بہار آئی ہی نہیں۔ یہاں ہر صبح خزاں ہوتی ہے اور ہر رات وحشت بھری۔
زردی مائل چہرے، اداسی جاگرتی آنکھیں، نڈھال جسم، زخموں سے چور چور جسم، اداس زندگیاں، اور ان مایوس زندگیوں میں ایک میں واحد تھا جو صبح صبح رونق دیکھ کر، نعمتوں سے سرشار ہو کر، تازہ دم ہو کر اس اداسی بھرے ماحول میں آ جاتا۔ میری مجبوری تھی، اس ماحول سے میرے بچوں کی روٹی جڑی تھی، ورنہ کون کمینہ اس اداس موسم کا خوشی سے مقیم ہوتا ہے۔ مجھے سروس کرتے ہوئے 10 سال ہو چلے تھے۔ یہاں جو بھی آتا ہے مجرم بن کر آتا ہے، اور چاہے اس نے جرم کیا ہی نہ ہو۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں اور بے گناہی کی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو مجھے الجھائے رکھتا تھا۔ میرے ذہن میں جکڑ چل رہے ہوتے تھے، ایک منہ زورے بے قابو طوفان سا برپا رہتا۔ ایسی کون سی وجہ ہوگی جو یہ بے گناہ گار بن کر کال کوٹھڑی میں آن قید ہوتے ہیں؟ اور پھر ایک دن یہ راز مجھ پہ عیاں ہو گیا، اور مجھے پتا چل گیا کہ کون بے گناہ ہوتا ہے اور کون گناہ گار، اور کون بے گناہ ہو کر بھی 40 سال جیل میں سڑتا رہتا ہے۔ میں سب سمجھ گیا۔ جی ہاں، یہ راز کامران کی وجہ سے عیاں ہوا تھا۔ کامران جب سے یہاں آیا تھا، شروع اس کے دوست ملاقات کرنے چلے آتے تھے، لیکن اب عرصہ ہو گیا تھا، کوئی پوچھنے نہیں آیا تھا۔ کامران قاتل تھا، قتل کے جرم میں یہاں آیا تھا، لیکن بقول اس کے وہ بے گناہ تھا۔ جب میری ڈیوٹی رات کی ہوئی تو میں کامران کو دیکھتا۔ یہ راتوں کو سوتا نہیں تھا، رات بھر دیواروں سے باتیں کرتا رہتا، ان کو تکتا رہتا، شاید ضمیر کے ساتھ محو گفتگو رہتا ہو۔ ایک رات جب میں اس کے پاس آن بیٹھا تو اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اب میں اپنے الفاظ میں کامران کی کہانی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے سوالوں کا جواب مجھے مل گیا تھا۔ شاید آپ بھی کسی ایسے سوال میں گھرے ہوئے ہوں تو آپ کو بھی جواب مل جائے گا۔ کامران امیر گھرانے کا چشم و چراغ ہے، دولت کی ریل پیل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کئی تو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور کئی پیدا ہوتے ہی منحوس کہلائے جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اپنے عقل سے کسی کو کیسے نوازتا ہے تو کسی کو کیسے، کسی کی پوجا کی جاتی ہے اور کسی کو منحوس گردانا جاتا ہے۔ کامران اکلوتا تھا، اس سے پہلے اور بعد میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ 16 سال کا تھا تو ماں کی شفقت سے محروم ہو گیا۔ کینسر کی مریضہ تھی، اور اس کی تشخیص اس وقت ہوئی جب وہ مرض اپنا کام دکھا چکا تھا۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے اس نے دم توڑ دیا تھا۔ باپ نے اس کی پرورش میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ ہر وہ چیز اسے مل جاتی جس کی فرمائش کی جاتی۔ گھر میں نوکر چاکر بھی تھے، نوکروں کی کثیر تعداد حویلی میں گھومتی پھرتی تھی۔ مالی تھے جو صبح ہوتے ہی آن وارد ہوتے، اور پھر سارا دن پھولوں کی تراش خراش کرتے، کوڈی دیتے رہتے۔ چوکیدار، دودھ والا آتا، ماسی بھی کپڑے دھونے آتی۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے بھوا الگ تھی، باورچی الگ تھے۔ کامران کے باپ کی مربع زمین تھی جس میں مزارے ہر وقت کام کرتے رہتے تھے۔ کھیتوں میں ایک ڈیرا بنا رکھا تھا، یہاں ٹریکٹر کھڑے ہوتے، مشینی آلات پڑے رہتے تھے۔ دیسی مرغوں کا فارم الگ بنا ہوا تھا، کارندے ان کو بادام کھلاتے، شکاری کتوں کو گوشت کھلایا جاتا۔ سال میں ایک بار کتوں کی لڑائی کا میلہ لگتا تھا جس میں ان کے کتوں کا مقابلہ ہوتا۔ دیسی مرغوں کی لڑائی تو ہر مہینے باقاعدگی سے ہوتی۔ کامران کے باپ نے دونوں شوق پال رکھے تھے، اس کے کتے ہوں یا مرغے، مقابلہ جیت جاتے تھے۔ انسانوں سے زیادہ ان کی خدمت ہوتی۔ کتوں کو بکرے کھلائے جاتے، اور اس گاؤں کے غریب مزاروں کے بچے سوکھی روٹی کے لیے ترستے تھے۔ عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ برسوں سے معمول چلا آ رہا تھا، پھر کامران کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ کامران نے اپنے ڈیرے پر دیسی مرغوں کا فارم بنایا، ان کی دیکھ بھال کے لیے لڑکے رکھے، اور خود بھی وہاں رہنے لگا۔ یوں اس کا شوق پروان چڑھنے لگا۔ کامران دیسی مرغے پال کر مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ ان مرغوں کو اعلیٰ خوراک دی جاتی، بادام، پستہ، مکھن، اخروٹ دیسی گھی میں بھگو کر کھلائے جاتے۔ ان میں سے اکثر مرغے جو اچھی صحت کی ہو جاتے تو وہ اپنے دوستوں اور دیگر بڑے عہدوں پر فائز وزیروں، سرکاری افسران کو تحفے میں بھیجتا تھا، تاکہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے بنے رہیں اور اپنا ہر قانونی اور غیر قانونی کام آسانی سے ہو سکے۔ مزید دیسی چوری بنا کر کھلائی جاتی، جس سے مرغے خوب لڑتے تھے۔ ان کو مقابلے کے داؤ پیچ بھی سکھائے جاتے۔ تربیت یافتہ ماہر ان کو تربیت دیتے تھے۔ جب مرغوں کا مقابلہ ہوتا تو شوقین حضرات مقابلہ دیکھنے دور سے چلے آتے، اور جتنے والے مرغے کی بولی لگتی، اور پھر ہزاروں لاکھوں میں فروخت ہوتے۔ عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے۔ عروج کو ہمیشہ زوال بھی آتا ہے۔ عروج رب تعالیٰ دیتا ہے، اور زوال اس شخص کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتا ہے۔
کامران نے جب آنکھ کھولی تو عروج کا سورج چمکتا تھا، لیکن شب و روز کے بدلتے ہی زوال کا طوفان آیا اور سب کچھ بکھر گیا۔ کتوں کی لڑائی کا دنگل لگ چکا تھا اور سیٹھ اشرف کامران کا باپ، اس کا کتا بھی میدان میں چھوڑا جا چکا تھا۔ سیٹھ اشرف کا سینہ اکڑتا جا رہا تھا۔ پھر جانے ایسا کیا ہوا کہ سیٹھ اشرف کا کتا اچانک دم دبا کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ادھر میدان سے کتا بھاگا، ادھر سیٹھ اشرف نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور منٹوں میں کھیل ختم ہو گیا۔ سیٹھ اشرف سج دج کے میدان میں آیا تھا، لیکن اب دوسروں کے کندھوں پر اٹھائے جانے کا محتاج پڑا تھا۔ موت نے اسے بے جان کر دیا تھا۔ سیٹھ اشرف کو گاؤں کے مزاروں نے اٹھایا اور حویلی میں لے گئے، اور پھر شام ہوتے ہی سیٹھ اشرف زمین کے سپرد ہو گیا۔ یوں اس کی شان و شوکت سپرد خاک ہوئی۔ اب گاؤں کی حکمرانی کامران کے پاس تھی۔ کامران نے ہارے ہوئے کتے کو اپنی بندوق کی گولیوں سے بھون دیا۔ سردیوں کا موسم تھا، خوب جاڑے پڑ رہے تھے۔ کامران اپنی حویلی میں سویا کرتا تھا اور صبح سویرے ڈیرے پر جاتا، وہاں سے فارم جاتا۔ سردیوں کا سورج مدھم مدھم کرنیں زمین پر بکھیر رہا تھا۔ کامران ڈیرے پر گیا تو 5 چوٹی کے مرغے مرے پڑے تھے اور لڑکے سہمے ہوئے تھے۔ پوچھ گچھ ہوئی تو پتا چلا کہ رات کو شکاری بلیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ کامران یہ سنتے ہی آگ بگولا ہوا۔ جن لڑکوں کی ڈیوٹی تھی ان کو سزا دی اور نوکری سے بھی فارغ کر دیا۔ اگلی رات کو وہ اپنی بندوق کے ساتھ فارم پر رہا۔ بدقسمتی سے آج بلیوں نے پھر حملہ کیا، یا شاید سابقہ شکار کو لینے آئی تھی اور آج موت ان کے انتظار میں تھی۔ یوں ہی حملے کے شکوک پیدا ہوئے۔ کامران اپنے کارندوں کے ساتھ چوکس ہو گیا۔ بلیاں فارم میں داخل ہوئی ہی تھی کہ کامران نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ یوں 3 بلیوں میں سے 2 موقع پر دم توڑ گئیں اور ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران 2 مرغے بھی جان کی بازی ہار گئے۔ کامران خوش تھا کہ دشمن مارے گئے تھے اور اسے امید تھی کہ بچ کے جانے والا بلہ اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ اس واقعہ کے ٹھیک 1 سال بعد کامران رات کے وقت شہر کے ہوٹل سے کھانا کھا کر نکل رہا تھا کہ پولیس نے پکڑ لیا۔ کامران حیران و پریشان تھا کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ ہوٹل کی بلائی منزل پر قتل ہوا تھا اور کامران ہی بلائی منزل سے عیاشی کر کے نیچے آیا تھا۔ یوں شک کی بنا پر کامران کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہوٹل کا مالک اور 2 افراد اور بھی گرفتار کیے گئے۔ ان سب کی ضمانتیں ہو گئی تھیں، لیکن کامران واحد تھا جس کی ضمانت نہیں آئی تھی۔ جیل میں اسے آئے 1 سال ہو چکا ہے اور دیواروں کو گھورتا ہے، خود اپنا گریبان پکڑتا ہے اور خود سے ہم کلام رہتا ہے۔ کامران کو جیل آئے ہوئے 2 سال ہوئے تھے کہ ایک دن سفید بارش بوڑھا شخص آیا اور کامران کو ضمانت پر رہا کرا گیا۔ پھر قتل کا یہ کیس بھی جلد ختم ہو گیا، کیونکہ اس کمرے میں مرنے والی لڑکی نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی۔ جب وہ ہوٹل میں داخل ہوئی تھی تو ڈگمگا رہی تھی۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ چکی تھی جس میں زیادہ شراب پینے کی وجہ بتائی تھی۔ لیکن کامران کو کیوں سزا ملی، یہ ایک سوال تھا جس کا جواب مجھے تو مل گیا۔ آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے۔ کامران کا دل کوٹھڑی میں قید تھا۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، لیکن سفید باریش شخص جس نے اس کی ضمانت کرائی یہ کون تھا نہیں بتایا۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ قدرتی طور پر لیٹ ہو گئی تھی اور ہوٹل کے باقی اشخاص اپنے ذرائع استعمال کرا کر رہا ہو گئے تھے۔ کامران کا کوئی نہیں تھا، گاؤں والے اس سے تنگ تھے، رشتہ دار دولت کے پجاری تھے، اس لیے کامران اکیلا ہی تھا۔ کامران کال کوٹھڑی میں 2 سال رہا۔ دوسرے سال اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ اس کے شوق بدل گئے، اس کی زندگی کے دن رات بدل گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کس جرم کی سزا پائی ہے، اس سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضمیر نام کی ایک چیز بھی رکھی ہے جو انسان کو اس کے اچھے یا برے عمل پر رد عمل دیتا ہے۔ یہ ضمیر کی آواز ہی تھی جس کو کامران نے سنا اور سچے دل سے توبہ کی۔ توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، کوئی اس طرف آئے تو صحیح۔ کامران نے جو بلیوں کو مارا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس صورت میں دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ بھی آئے تو بلی کو روئی کے بنے گولے سے ڈرایا یا بھگایا جائے، لیکن ہم نے ایسی تعلیمات کو بھلا دیا ہے اور سزائیں ہمارا مقدر بن کر رہ گئی ہیں۔ کال کوٹھڑی میں قید دوسرے سال کامران نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ بھیجنے لگا۔ یہ تحفہ قبول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رہائی کا وسیلہ بنا دیا۔ شہر کے ایک اللہ والے نے آ کر اس کی ضمانت کرائی۔ یوں کامران آزاد دنیا کی آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کرنے لگا۔ اب اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرتی ہے۔ آپ بھی اپنا محاسبہ کریں،
کہیں جانے انجانے میں ایسا کوئی گناہ تو نہیں کر بیٹھے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہوں؟ ایسا ہے تو توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہیں۔